وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم ایسے لوگ ہیں جو علی صلواتہم اپنی نمازوں پر یحافظون ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ جو ایک تو بات یہ سن لیجئے، یہ دوسرے مقام پر جہاں آیا ہے وہاں صلوات نہیں آیا، صلاۃ آیا، واحد آیا، صلاتہم یحافظون۔ اور یہ جو یحافظون ہے یہ باب مفعلہ سے ہے، اور حالانکہ ہونا چاہیے یحفظون، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یحفظون ہونا چاہیے، لیکن یہ یحافظون ہے۔ یحافظون باب مفعلہ سے ہے۔ باب مفعلہ جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مقابلے میں یا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی شراکت میں کوئی بات ہو رہی ہو تو تب باب مفعلہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں تو کوئی شراکت نہیں ہے، کوئی باہمی کوئی بات نہیں ہے، نماز ہے اور آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ باب مفعلہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ باب مفعلہ صرف مقابلے اور مسابقت اور باہمی شراکت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ اور مبالغہ کیا ہے؟ کہ شدید حفاظت کرتے ہیں، بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ صلاتہم تھا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب معنی تو ایک ہی ہے، نماز کی حفاظت کرے۔ نماز بطور جنس کے ہے کہ نماز، اور یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وضو کی بھی حفاظت کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، اس کی شرائط کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ادائیگی میں جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جس زمین پر نماز پڑھنی ہے، وہ جو اس کی شرائط ہیں، جو کس جگہ پر پڑھ رہے ہیں، کس ان کے جو قبلہ روح ہونے کے بارے میں کیا ہے، اگر باجماعت نماز ہے تو صف بندی کے کیا صورتحال ہے، اور وہ جو اقامت واقیم الصلاۃ ہے یہاں یحافظون ہے۔ اور اس کا مطلب ہے نمازوں کی جو ہر چیز، جب ہاں نماز بطور جنس تھی، یہاں نمازوں کی بات ہے، تو ایک تو یہ کہ اس میں ساری نمازیں آ جاتی ہیں، اور دوسرا اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی وہ حفاظت نہیں کرتے، ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جنت ان لوگوں کو ملے گی، وہ لوگ کامیاب ہیں جو والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ یہاں سورۃ المعارج میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون ہے، اولئک فی جنات مکرمون۔ یہاں پہ فرمایا قد افلح المؤمنون سے بات شروع ہوئی ہے، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور یہاں نماز کی بات اوپر بھی آ گئی، یعنی ہم الذین هم فی، دوسری بات بلکہ کہنا چاہیے پہلی بات، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں، عاجزی کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک نماز کی ظاہری کیفیت ہے، ایک نماز کی باطنی کیفیت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا خشوع کا کیا مطلب۔ تو اب پوری جو اس کے جتنے آداب و شرائط ہیں، اس کی ظاہری کیفیات ہیں، باہر اور جو کیفیات ہیں، اندرونی کیفیات ہیں، داخلی خارجی تمام کیفیات کا، آداب کا، شرائط کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اللہ، اور یہ ساتویں خصوصیت یہ ہے، ہر چیز کا خیال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پورا وضو کرے، پورا وضو کیا مطلب؟ وضو کی حفاظت کرے، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، پورا وضو، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، اور 2 رکعت ایسے پڑھے لا یسہو فیہما، ان کی 2 رکعت کی حفاظت کی، اس نماز کی حفاظت کی، جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کے آداب ہیں، اس میں کسی بات کو نہ بھولے، کسی بات سے غافل نہ ہو۔ 2 رکعت پڑھ لے۔ ہم نے تو ساری زندگی نمازیں پڑھ پڑھ کے بوڑھے ہو گئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 رکعت حفاظت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز وہ اس کو جنت میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ساری زندگی انسان نمازیں پڑھتا رہے اور اس کی حفاظت نہ کرے، نماز آئے اور ٹھیک ہے نماز ہے، ادھر سے آئے اور میں 4 رکعت پھڑکا کے آواں 2 رکعت پھڑکا کے آواں، انا للہ بولتے ہیں لوگ، اے ذرا میں 2 رکعت پھڑکا کے آیا، نماز یہ نا یوں پڑھی ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے، اور جب نماز کی عدم حفاظت ہے تو یہ پھر اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ یہ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا دل کوئی نہیں کرتا، کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کسل مندی کا سورہ نساء کے اندر یہ منافقین کی نشانی، اور یہ بات اس وقت بھی میں نے عرض کی تھی کہ اس کا مطلب کسالہ کا معنی ایک تو یہ ہے نا کہ کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ماں ایسے ہی جیسے دل نہیں کر رہا اور بے توجہی سے۔ ایک یہ ہے کہ کسالہ کسل سے ہے، اور کسل عربی زبان میں جو چرخہ کاتا جاتا ہے، سوت کاتنا، اس سوت کی جب تند ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو کسل کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ رابطہ ہی کوئی نہیں ہوتا، تند ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، ہاٹ لائن قائم ہی نہیں ہوئی، نمبر ملا ہی نہیں، اللہ کے ساتھ رابطہ ہے ہی نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کس کے سامنے کھڑا ہے کوئی پتہ نہیں، کیا کہہ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، کس کو کہہ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، پڑھ رہا ہے نماز، اللہ اکبر۔ تو نمازوں کی حفاظت کرنا، ایک ایک چیز کی حفاظت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے نے نماز پڑھی تھی نا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا ہوگا کتنے دھیان سے پڑھ رہا ہوگا۔ تو نماز پڑھ کے جانے لگا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی انک لم تصلی، واپس جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، حالانکہ وہ پڑھ کے آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، واپس جا دوبارہ نماز، دوبارہ جا کے نماز پڑھی۔ اب اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا، نماز اس نے پڑھی، اب جب دوسری دفعہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو کتنی توجہ سے پڑھی ہوگی۔ جب وہ پڑھ کے پھر واپس جانے لگا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی انک لم تصلی، واپس جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ اندازہ کریں اب جب تیسری دفعہ نماز پڑھنے گیا ہے تو کتنا دھیان کیا ہوگا اس نے نماز کا، اللہ اکبر۔ آپ نے وہ تیسری دفعہ نماز پڑھ کے آیا اور جانے لگا، آپ نے کہا پھر واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، اللہ اکبر۔ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا حضرت؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ایسے 1 منٹ میں 2-3 رکعتیں وہ گئیں۔ بعض لوگ تو یوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں پتہ چلتا کس وقت قیام رکوع میں بدلا، کس وقت رکوع جو ہے واپس قومے میں بدلا، اور کس وقت وہ دھڑام سجدے میں، اور یوں کس وقت سجدہ اور دوسرا سجدہ ہوا، درمیان میں کچھ نہیں پتہ چلتا، اور یوں کھڑے ہوئے اور یوں گئے اور بس وہ پڑھی گئے۔ کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے اللہ کو معلوم ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ بیچارہ تیسری دفعہ نماز پڑھ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، جا کے پڑھ، تو اس نے پھر یہ کہا، ظاہر ہے یا کوئی دیہاتی ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا جو کوئی نیا مسلمان ہوا ہوگا، مگر نہ صحابہ اکرام کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ایک دفعہ سکھا دیتے تھے وہ تو پوری زندگی اس پر لگا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے، فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیجئے اچھی نماز کیسے پڑھنی ہے، میں اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا، میں نے اپنا پورا زور لگا دیا، اب اس سے اچھی میں نہیں نماز پڑھ سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کا طریقہ سکھایا کہ کس طرح سے نماز پڑھنی، فرمایا قیام کرو، سیدھے قیام کرو، اس میں جو اللہ نے جتنا قرآن آ سکتا ہے آپ کے، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ساتھ قرآن جتنا پڑھنا ہے پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، اور رکوع میں اس وقت تک رکوع میں رہیں جب تک مطمئن نہ ہو جائے۔
اسی طرح آپ نے فرمایا قومے میں چلے جاؤ. اطمینان کی کیفیت کب آتی ہے؟ کس چیز کا اطمینان؟ اس چیز کا اطمینان کہ آپ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. جب آپ اللہ کے سامنے جھکے ہیں تو آپ نے اللہ کو کہا ہے سبحان ربی العظیم، آپ نے اللہ سے بات کی ہے. تو اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے سے کہ ہاں میں نے جس کے سامنے جھکنا تھا جھک لیا، جس کو میں نے دکھانا تھا دکھا لیا، اور میرے رکوع کی کیفیت پوری ہو گئی، یہ ہے اطمینان. اور وہ آپ کا جب اطمینان ہو جاتا ہے اس وقت سر اٹھا لے. تو جو 1 منٹ میں 2-3 رکعتیں پھڑکا دیتا ہے اس کو کب تسلی ہوئی، کب دل اطمینان ہوا؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ ان دعاؤں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف رکوع کی وہ دعائیں نہیں ہیں، سبحان ربی العظیم نہیں ہے صرف، اور سبحان ربی الاعلی نہیں ہے صرف، بلکہ رکوع کی اور سجود کی، سجدے کی اور دعائیں بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور آپ نے سکھائی ہیں. وہ دعائیں پڑھیں، کم از کم ان میں سے کوئی 1 دعا تو پڑھیں، ساتھ سبحان ربی العظیم بھی پڑھیں. پھر آپ دیکھیں کوئی 1 دعا پڑھے، لگتا ہے اللہ سے بات ہو گئی ہے. جب بات ہو گئی ہے تو پھر آپ سر اٹھا لیں. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا دن جو ہے وہ 2 رکعتوں میں لگا دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا اطمینان تو ہو. وہ چاہے چند سیکنڈ اور لگانے سے اطمینان ہو جاتا ہے، وہ چند سیکنڈ تو لگائیں. اور بات سیکنڈوں کی ہے، منٹوں کی نہیں ہے، گھنٹوں کی تو بالکل ہی نہیں ہے، منٹوں کی نہیں ہے. کئی جگہ پہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں امام صاحب کو کہتا ہوں امام صاحب صرف اتنی مہربانی کیا کریں کہ ہر رکن میں، نماز کے ہر رکن میں ہمیں 2-2 3-3 سیکنڈ زیادہ دے دیا کریں. بات اس سے زیادہ نہیں ہے، 2-3 سیکنڈ آپ ہر رکن میں زیادہ دے دیں، آپ کا اطمینان ہو جائے. آپ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش تو کریں. ہم صرف اس بات کے پابند ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اطمینان سے قیام، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے قومہ، اطمینان سے سجدہ، اطمینان سے درمیان میں 2 سجدوں کے درمیان میں جلسہ، اسی طرح سے تشہد اور نماز. آپ نے فرمایا اسی طرح نماز پڑھو، اسی طرح نماز پڑھو، یعنی ہر رکن اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. اگر آپ کا اطمینان اس میں ہے تو ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی بات فرمائی کہ آپ نے نماز اس طرح سے پڑھنی. اللہ اکبر. اور اگر نماز کی حفاظت کی عادت پڑ جائے، اور اسلاف پتہ نماز کی حفاظت کیسے کرتے تھے؟ نماز کی حفاظت کرنی ہے نا. اب حفاظت کیسے کرنی ہے؟ ایک تو وہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باجماعت 40 دن نماز پڑھ لے، اندازہ تو کرے اللہ کے طرف سے کیسی کیسی خوشخبری ہیں. 40 سال نہیں، ہم تو 40 سال پڑھ چکے ہیں نمازیں، لیکن کیسی؟ حفاظت والی نہیں ہے. حفاظت والی نماز صرف 40 دن پڑھ لے. فرمایا کہ من صلی للہ، جو اللہ کے لیے نماز پڑھے 40 یوما، صرف 40 دن. اللہ اکبر. فی جماعت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یدرک التکبیرۃ الاولی، اور وہ پہنچتا ہے تکبیر اولی پر، پہلی تکبیر پر پہنچتا ہے. اگر اس طرح سے نماز کی حفاظت کرتا ہے، صرف 40 دن پڑھ لے. بغیر حفاظت کے نمازیں پڑھی ہیں 40 سال اور 80 سال کی پڑھی ہیں تو کوئی خوشخبری نہیں ہے. اور حفاظت والی صرف 40 دن پڑھی ہوئی ہو. فرمایا 40 دن وہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کو 2 قسم کی براتیں عطا فرماتا. ایک برات یعنی نفاق سے آزادی عطا فرماتا. ایک نفاق سے آزادی کہ وہ بندہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور دوسرا آگ سے آزادی، وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. صرف 40 دن کی حفاظت والی نماز کے ساتھ اتنی بڑی خوشخبری ہے. اللہ. اور جن لوگوں نے حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے 30 سال وہ کہتے ہیں میرے ایسے گزرے ہیں کہ میں جس وقت اذان ہوتی ہے میں اس وقت مسجد کے اندر ہوتا ہوں.
30 سال ایسے گزرے ہیں کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں پہنچ جاتا ہوں. جنہوں نے حفاظت کرنی ہے وہ اذان سے پہلے پہنچتے ہیں. اب بھی ہم نے بہت سارے بزرگ دیکھے ہیں جو اذان سے پہلے پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. اور اسلاف اسی طرح تھے, کوئی 30 سال کوئی 40 سال وہ ان کے پوری زندگیاں جو ہیں وہ اذان کو ٹارگٹ کرتے تھے. جس نے حفاظت کرنی ہے وہ تو اذان کو ٹارگٹ کرے گا, اور جو آپ تکبیر اولیٰ کو ٹارگٹ کرے گا وہ تو کئی دفعہ رہ جائے گی, اس کی کئی دفعہ رکعت بھی رہ جائے گی. اور جو اذان کو ٹارگٹ کرے گا اس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں رہ سکتی, زیادہ سے زیادہ کبھی رہے گی تو اذان رہے گی نا, تو تکبیر اولیٰ رہ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو حفاظت اگر کرنی ہے نماز کی, اللہ اکبر. میں نے اپنی دادی محترمہ کو دیکھا, وہ نماز پڑھنا شروع کرتی تھی وہ بند ہی نہیں کرتی تھی, اتنی نمازیں. تو کیا ہے کہ پہلے وضو کے نفل پڑھنے ہیں, تحیۃ الوضو پڑھنا ہے, پھر تحیۃ المسجد پڑھنا ہے, پھر نماز شروع کرنی ہے. اور ظاہر ہے کہ جن کو نماز میں لطف آتا ہے وہ تو پھر نماز کی حفاظت تو اس طرح سے ہوتی ہے. اللہ, اگر آپ نے شاندار وضو کیا ہے اور شاندار 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں, اب آپ یہ دیکھیں ابھی نماز آپ نے پڑھنی ہے باقی. اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ سارے معاف ہو گئے 2 رکعتیں پڑھنے سے, اور وہ جنتی ہو گیا. اب وہ جو باقی نماز اس نے ابھی پڑھنی ہے, ایک آدمی بغیر تحیۃ الوضو کے نماز پڑھ رہا ہے, ایک تحیۃ الوضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, تو دونوں کی نماز کا فرق سمجھ میں آیا؟ وہ جنتیوں والی نماز پڑھ رہا ہے, وہ عام نماز پڑھ رہا ہے. یہ وی آئی پی نماز اور عام نماز, یہ فرق ہے. جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ حفاظت کرتا ہے اپنے تحیۃ الوضو کی بھی, تحیۃ المسجد کی بھی. کیوں؟ اس کے بعد نماز پڑھنے کا لطف ہی اور ہے. اس نے جنتیوں والی نماز پڑھنی ہے, دوسرے نے عام نماز پڑھنی ہے. اللہ اللہ تعالی ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اولئک هم الوارثون. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ لوگ جو ہیں وہ یہی وارث ہیں. اولئک هم الوارثون, یہ وارث ہیں الذین یرثون الفردوس, جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کے. فردوس نامی جنت کے یہ وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اس کے اندر رہیں. اب دیکھیں جنت میں داخل ہونا, جنت واجب ہونا, جنت ملے گی, جنت میں داخل ہوں گے, یہ مختلف جگہوں پہ قرآن میں یہی ہے. یہاں ہے وارث بنیں گے. اللہ اکبر. تو یہ وارث بنیں گے, یہ وراثت کی بات کیوں کی ہے اللہ کریم نے؟ اولئک هم الوارثون 2 دفعہ. الذین یرثون الفردوس, جو فردوس کے وارث ہوں. ایک تو اس میں وارث ہونا یہ ملکیت کو مضبوط کرتا ہے, اور میں اس کا وارث ہوں. کیا مطلب؟ میں اس کا اصل مالک ہوں. وراثت وہ سبب ہے جو ملکیت کو پختہ کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے. لہذا داخل نہیں ہونا, وارث ہونا ہے. اس لیے یہ تاکید کے لیے اور زیادہ تسلی کے لیے اور زیادہ تشفی کے لیے فرمایا اولئک هم الوارثون, یہ لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس, فردوس کے وارث ہوں. فردوس کا لغوی معنی ہے باغ, اور باغ بھی ایسا, فردوس اس باغ کو کہتے ہیں بڑے باغ کو, وسیع باغ, ایسا باغ جس کے اندر کئی باغ ہوں. بہت بڑا باغ جس کے اندر کئی باغ ہوں, یوں کہہ لیجئے دور جدید میں جس کے کئی کمپارٹمنٹ ہوں. ایک باغ ہو بہت بڑا, اس کے اندر کئی قسم کے باغ ہوں. یعنی کسی طرف جو ہے وہ انگوروں کا باغ ہے, کسی طرف جو ہے وہ کھجوروں کا باغ ہے, کسی طرف کوئی اور باغ ہے, مختلف پھلوں کے مختلف باغ اور مختلف اس کے حصے بنے ہوئے ہیں. کئی باغ ہیں, وہ سارے باغوں پر مشتمل جو وسیع باغ ہے اس کا نام فردوس. اللہ اکبر. اور اس فردوس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فردوس مانگا کرو جب بھی اللہ سے دعا کرو. اللہ اکبر. تو فرمایا فردوس کی دعا کیا کرو. اس لیے
کہ یہ جو فردوس ہے نا، جنت الفردوس، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اللہ اکبر، اور سب سے افضل جنت ہے، افضل الجنہ واعلی الجنہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اوپر والی جنت ہے، اس کے لیے اللہ سے مانگا کرو۔ اور ایک حدیث میں اوسط الجنہ، اوسط بھی عمدہ کے معنی میں ہوتا ہے، سب سے بہترین جنت وہ ہے، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، سب سے بلند جنت ہے، وہ مانگا کرو۔ اور اس حدیث میں بھی، یہ چونکہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ راوی کہتا ہے اراہ قال، مجھے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو جنت الفردوس ہے فوقہ عرش اللہ تعالی، عرش الرحمن، کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ الرحمن کا عرش ہے، یعنی اتنی اونچی جنت ہے کہ اس کے اوپر صرف رحمان کا عرش ہے اور کچھ نہیں، اللہ اکبر، لہذا وہ مانگا کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ منہا تفجر الانہار، کہ تفجر انہار الجنہ، کہ جو جنت کی ساری نہریں ہیں وہ بھی وہیں سے نکلتی ہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں بھی، ابن ماجہ کی روایت، مختلف روایتوں میں یہ جنت کی فردوس کی یہ ڈیفینیشن ہے، وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور جنت کی نہریں بھی اسی سے پھوٹتی ہیں، چشمے بھی وہیں سے پھوٹتے ہیں، اور وہ سب سے بہترین جنت ہے اور سب سے بلند بھی ہے، اللہ اکبر۔ لگتا یوں ہے کہ جو جنت الفردوس والے ہوں گے اس کے اوپر چونکہ اللہ کا عرش ہے، تو جنت الفردوس کے اوپر وہ مقام محمود ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور مقام محمود گویا اللہ کے عرش اور جنت الفردوس کے درمیان میں کہیں ہوگا، یا جنت الفردوس کا سب سے بلند مقام محمود ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جنت الفردوس میں جائے گا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی بھی ملے گی، اور اس کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی ملے گا، یعنی دو اس کو الگ سے جو ہے وہ درجے ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کہ جب بھی تم دعا مانگا کرو، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب بھی اللہ سے دعا مانگا کرو، فَسَأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اس سے ہمیشہ جنت الفردوس مانگا، اور اس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ، تو ایک تو وراثت کہنے کی اور وارث کا لفظ استعمال کرنے کی یہ وجہ ہے کہ جب وراثت ہوتی ہے وہ حق ثابت ہو جاتا، میں اس کا وارث ہوں، ہم اس کے وارث ہیں، تو وارث ہونا یہ صرف اس کے حق کی تاکید کے لیے، حق کے ثابت ہونے کی تاکید کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے اس کا مفہوم کہ وراثت تو والدین سے چلتی ہے نا، تو ہمارے والد وہیں تھے، ہمارے والدین وہیں تھے، تو یہ جنت ہمارے والدین کی ہے، بابا آدم اور اماں حوا وہاں تھے، تو اب ہم نے وہاں جانا ہے تو ہم ہی تو وارث ہیں انشاءاللہ۔ تو جو جنت میں جائے گا، جو اہل ایمان جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کرے، وہ اصل میں وارث ہوں گے اپنے بابا اور اماں کی وجہ سے، کہ وہ بابا اور اماں نے وہ وہاں جو ابتدا ہوئی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور اماں حوا سے ہوئی، تو وہ بھی وہاں ہوں گے اور ہم ان کے ورثاء کے طور پر ہم بھی وہاں ہوں گے، اہل ایمان۔ تو یہ وراثت کا لفظ اللہ کریم نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ والد سے یہ وراثت چلتی ہے، اور تمام اہل ایمان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ابن آدم ہونے کی وجہ سے ان کی وراثت کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ اور تیسری وجہ جو ہے وہ حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے، اور یہ وارث ہونے کی جو وجہ ہے، کیونکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، کہ ہر شخص کے اللہ نے دو گھر بنائے، اللہ اکبر، ما منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی شخص، ہر شخص کے لیے اللہ کریم نے دو گھر بنائے، منزل
فی الجنہ و منزل فی النار. اللہ، ایک گھر اس کا جنت میں ہے اور ایک گھر اس کا جہنم میں. یہ اللہ نے بنا چھوڑے ہیں، ہر شخص کے دو گھر، ایک جنت میں ایک جہنم. اب اس کی مرضی ہے وہ اپنے کرتوت کر کے جہنم والا گھر لے لے یا وہ نیکیاں کر کے جنت والا گھر لے لے. تو جو لوگ گناہ کر کے اور گناہ کی زندگی بسر کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلے جاتے ہیں اور جہنم والا گھر جا کے لے لیتے ہیں، ان کا جنت والا گھر خالی رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ جو جنت والا گھر خالی رہتا ہے وہ پھر کسی دوسرے جنتی کو الاٹ ہو جاتا ہے. دوسرے جنتی کو اپنا گھر بھی ملتا ہے اور وہ دوسروں کے گھر بھی اس کو الاٹ ہو جاتے ہیں. اور اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو پھر آپ نے فرمایا کہ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. یہ ہے اللہ کا قول جو اللہ کریم نے فرمایا ہے قرآن میں کہ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، کہ یہ لوگ وارث ہوں گے. تو یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح خود فرما دی کہ ہرش ما منکم من احد الا له منزلان، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں، ہر شخص کے دو گھر ہیں، منزل فی الجنہ و منزل فی النار. اللہ اکبر. فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ. پس کوئی شخص جب فوت ہوتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، وَرَثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنزِلَهُ، اس کا جو گھر ہے جنت والا وہ جنتیوں کو الاٹ ہو جاتا ہے، جنتی اس کے وارث بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کے قول کا مطلب، اللہ کی اس بات کا مطلب اولئک هم الوارثون، یعنی اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرمایا. لہذا یہ تین وجہیں ہو سکتی ہیں. الذین یرثون الفردوس، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیرایا ہے اور کیا شوق بنتا ہے، کیا جنت کا شوق لگتا ہے ایک دم. ہم وارث ہیں، ہم وارث ہو سکتے ہیں. ہم اللہ سے مانگیں. اب اللہ کی جنت کوئی چھوٹی تھوڑی ہے، ہمیں بخیلی نہیں کرنی چاہیے مانگتے ہوئے. صرف اپنے لیے کیوں مانگنی، سارے مسلمانوں کے لیے مانگنی. صرف اپنے گھر والوں کے لیے کیوں مانگنی، مانگنا ہی ہے نا، منہ سے الفاظ ہی نکالنے ہیں. تو جتنے لوگوں کے لیے مانگیں گے اتنا اجر ملے گا. جتنے لوگوں کے لیے اللہ، آپ کہہ دیں اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب لکل مسلم و مسلمہ. اللہ میں جنت فردوس کا سوال کرتا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں. اللہ ایک تو بغیر حساب کے جنت الفردوس دے دے، حساب میں پڑ گئے تو ہم پھنس جائیں گے. اللہ ایک تو بغیر حساب کے دے دے، دوسرا لکل مسلم و مسلمہ. اللہ تیری جنت چھوٹی تھوڑی ہے، سارے مسلمانوں، عورتوں مردوں کو سب کو دے دے. سبحان اللہ. اسی طرح جب کہنا ہے اللہم اغفر لنا، اللہ تو ہمیں بخش دے، وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ سارے مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے. وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، سارے مسلمان مردوں عورتوں کو بخش دے. الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، اللہ جتنے زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، جو فوت ہو گئے ان کو بھی بخش دے. آپ کے کہنے سے کوئی بخشا جائے یا نہ بخشا جائے. مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے جو فوت ہو چکے، جو آئیں گے، جو اب ہیں، جو زندہ ہیں، یہ کتنی کی تعداد؟ اللہ، اربوں خربوں تو ہوگی، اربوں تو زندہ ہیں. تو جو فوت ہو چکے، جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر ہر دور میں نبیوں کو ماننے والے مسلمان تھے، تو وہاں سے لے کر آپ گنتے جائیں کتنے ہوں گے، کو خرب ہاں ہوں گے. تو آپ نے منہ سے ایک فکرہ نکالا نا، اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. کتنا کا ٹائم لگا، وہ خرب ہا لوگوں کی نیکیاں ایک منٹ کے بھی چوتھے حصے میں آپ کو مل گئی. اللہ اکبر. اسی طرح جنت مانگنے کے لیے بھی، اور 3 دفعہ اگر مانگ لیں، سبحان اللہ، 3 دفعہ جہنم سے آزادی مانگ لیں اور 3 دفعہ جنت مانگ لیں. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بندہ 3 دفعہ جنت کا سوال کر لے تو جنت کہتی ہے یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے، اور 3 دفعہ پناہ مانگ لے، اللہ کی بخشش مانگ لے، جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ اندازہ کریں اللہ کریم نے کیا سسٹم اور کیا نظام عطا فرمایا۔ لہذا اللہ کی رحمتوں کے اس نظام سے استفادہ کرنے کے لیے یہ اہل ایمان کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی۔ یہ سورہ مومنون ہے، کیا خوبصورت 7 صفات۔ اب یہاں تک آ کے بات مکمل ہو گئی ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے اور یہ جنت کے وارث ہوں گے اور وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اچانک جو ہے لگتا ہے موضوع چینج ہو گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، من سلالتن، جوہر سے یا خلاصے سے، من طین، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ اب انسان کی جو پیدائش ہے، جو زندگی کے مراحل ہیں، مراحل تخلیق، ان کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جنت الفردوس میں جن لوگوں نے جانا ہے، انہی مراحل تخلیق سے گزر کر جو اس دنیا میں پیدا ہونے والے، یہی مٹی سے پیدا ہونے والے گوشت پوست کے انسان جب یہ اگلے جہان جائیں گے تو یہی وارث ہوں گے۔ لہذا اپنے آپ کو وہاں پہنچانے کے لیے، یعنی کوئی جو اہل ایمان ہیں، یہ اس دنیا میں سامنے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے میں شاید مومن اور کافر سارے ایک جگہ ایک جیسے نظر آئیں گے، ماننے والے نہ ماننے والے سب ایک جیسے، لیکن اللہ کے ہاں یہ صفات جن کے پاس ہیں، سبحان اللہ، وہ وارث ہوں گے۔ آپ اگر اب انسان اپنے مراحل تخلیق پر غور کرے، سورہ حج کے شروع میں بھی مراحل تخلیق کی بات ہوئی آیت نمبر 5 میں، اور سورہ روم کے اندر بھی گفتگو ہے آیت نمبر 54 کے اندر یہ مراحل تخلیق کی، اور یہاں بھی مراحل تخلیق۔ یہ دراصل انسان کو اس کی اصلیت بھی بتانا ہے اور اس کو شوق بھی دلانا ہے کہ یہی گوشت پوست کے انسان جو ہیں، وہ یہ جو مراحل حیات ہیں اور یہ جو انسانی زندگی کا آغاز ہے، اسی کا انجام ہوگا تو جنت ملے گی، اسی کے انجام پہ جنت الفردوس۔ لہذا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالتن، خلاصے سے، جوہر سے۔ یہ جو سلالہ ہے یہ سلہ یسلو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز نرمی سے نکالنا، اور کوئی چیز نرمی سے نکالنا اس کو آپ کہہ لیجئے کہ انتہائی نرمی سے نکالی ہوئی چیز۔ سلالہ بمعنی مسلول کے، اللہ اکبر۔ اب یہ ابتدا تو یہاں سے ہے، مٹی سے۔ کہ اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کا آغاز تو مٹی سے کیا۔ اس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ مٹی جو ہے، مٹی سے آدم علیہ السلام بنے تھے، شروع میں تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ سورہ نساء کے آغاز میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ پہلے تو اللہ کریم نے ایک نفس واحد بنایا تھا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، اور پھر یہ جو سلسلہ تناسل ہے یہ مرد اور عورت سے، میاں بیوی سے آگے یہ چلتا گیا، اور یہ آج تک ہم دیکھتے ہیں۔ تو ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ مٹی سے۔ اور اسی طرح سورہ سجدہ کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جو انسان کی تخلیق کی ابتدا ہے وہ مٹی سے۔ لہذا تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہے، اس کا وہ بھی معنی ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو بت بنایا گیا وہ مٹی سے ہے، اس کے بعد اللہ کریم نے یہ سلسلہ چلا دیا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ انسان، یہ جس نطفے سے انسان پیدا ہوا ہے، جس حقیر قطرہ آب سے انسان پیدا ہوا ہے، وہ حقیر قطرہ آب کہاں سے بنتا ہے؟ وہ خون سے بنتا ہے۔ خون کہاں سے بنتا ہے؟ وہ خوراک سے بنتا ہے، ڈائٹ سے۔ غذا کہاں سے آتی ہے؟ وہ غذا زمین سے اگتی ہے۔ تو گویا اصل میں زمین جو ہے وہ اسی سے سب کچھ آتا ہے، اس مٹی سے، اور مٹی سے انسان جو ہے وہ اپنے اندر حاصل ہونے والی غذا اپنے اندر لے کے جاتا ہے، اسی سے نطفے بنتا ہے، اس حقیر قطرہ آب سے، اس نطفے سے اللہ کریم پورا انسان کھڑا کر دیتا ہے۔
اللہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ایک حقیر قطرہ آب اس سے ہم نے اس کو انسان بنایا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ سننے والا دیکھنے والا ایک انسان بن گیا، انسان کھڑا کر دیا. اس کی تشریح جو ہے حدیث کے اندر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی خلق آدم، اللہ کریم نے جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، من قبضت، اللہ کریم نے ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور وہ جو مٹھی مٹی تھی قبضھا من جمیع الارض، اللہ کریم نے وہ پوری زمین سے مٹی اکٹھی کی تھی تو ایک مٹھی مٹی، ذرا سی تھوڑی سی مٹی تھی، لیکن وہ جو لی تھی قبضھا من جمیع الارض، وہ ساری زمین سے اکٹھی کی تھی. پھر اس میں فجاء بنو آدم من قدر الارض، اللہ اکبر. اب جو جگہ جگہ کی مٹی تھی، کوئی ادھر سے لے لی کوئی ادھر سے لے لی، وہ جو مٹی تھی اس کے مطابق جو ہے لوگوں کے مزاج بن گئے ہیں، لوگ اس کے مطابق بن گئے. کیسے اس کے مطابق؟ جاء منہم الاحمر، کوئی ان میں سے سرخ بن گئے ہیں، والابیض کوئی سفید بن گئے ہیں، والاسود کوئی سیاہ بن گئے ہیں، مختلف قسم کے لوگ، اللہ اکبر. وبین ذالک، اور کوئی درمیانے بن گئے ہیں، نہ سیاہ ہے نہ سفید ہیں، درمیان میں ہیں. والسہل والحزن، کئی نرم طبیعت کے ہیں اور کوئی بڑی سخت طبیعت کے ہیں. یہ مختلف مزاج اللہ، جس طرح کی مٹی تھی اس طرح کے. والخبیث والطیب، اور بعض بڑی بری طبیعتوں کے بڑے برے مزاج کے لوگ ہیں اور بعض بہت اچھے مزاج کے لوگ ہیں. یہ ساری جو ڈائیورسٹی ہے یہ اس ڈائیورس مٹی کی وجہ سے ہے. ایک تھی تو تھوڑی سی مٹی اور اس کے خلاصے سے اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ، اس کا جو جوہر ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس سے پیدا کیا. ہم جو کہتے ہیں نا، یہ عام طور پہ کسی سے بندہ تنگ آیا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہے. لگتا ہے بات ٹھیک ہی ہے. جب مٹی مختلف ہے تو جو مختلف مٹیوں سے بنے ہیں سب کے مزاج مختلف ہیں، مختلف مٹیوں سے بنے ہیں ان کے طبیعتیں مختلف ہیں اور شکلیں بھی مختلف ہیں اور ان کے رنگ بھی مختلف ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ یہ جو مٹیوں کا مزاج ہے، وہ جو اللہ کریم نے مٹی اس حدیث کے مطابق، ابو داؤد شریف کی اس حدیث کے مطابق، وہ جو ایک مٹھی مٹی تھی اس کے اندر ساری ڈائیورسٹی موجود تھی، اور اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے یہ انسانوں کے اندر یہ ساری ڈائیورسٹی موجود ہے. فرمایا کہ ابتدائی تو جوہر تھا مٹی کا خلاصہ، سلالہ میں نے عرض کیا بمعنی مسلول، یعنی خلاصہ اور جوہر، اس سے پیدا کیا. ایسنس جس کو کہتے ہیں، سات جس کو کہتے ہیں، اس سے پیدا کیا، یعنی اس میں سے سات نکال لیں کوئی چیز تھوڑی سی، اس سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا. اب یہ ہے وہ نطفہ جو حقیر قطرہ آب ہے، وہ جو سیال مادہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ کس سے بنا؟ ثم جعلناہ، یعنی اسی جو سلالہ تین ہے، جو مٹی کا خلاصہ ہے، جوہر ہے، اللہ فرماتا ہے اسی کو ہم سیال مادہ بنا دیتے اور نطفہ بنا دیتے ہیں. انسان کی تخلیق شروع ہوئی ہے، بدا خلق الانسان من طین. اللہ اکبر. شروع انسان کی تخلیق جو ہے مٹی سے ہوئی. پھر فرماتا ہے کہ اس کو ثم جعلناہ نطفۃ، ہم اس کو نطفے کی صورت میں فی قرار مکین، وہ جو آگے تناسل کا سلسلہ چل پڑا تو اس کو نطفے کو ایک محفوظ جگہ پہ رحم مادر کے اندر رکھ دیا گیا. اللہ اکبر. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اللہ اکبر. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت ہو گیا انشاءاللہ یہ جو آیت نمبر 14 ہے اس سے اگلے سبق کا آغاز کریں گے بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا